سورہ ہود قرآن کے 11ویں اور 12ویں پارے میں 11ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے، کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔ اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے یعنی منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے۔ سن لو، جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود یعنی برباد ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے
وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ ارے ظالموں پر خدا کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ تھکانے والے نہیں زمین میں، اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا۔ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے۔ خواہ نہ خواہ یقیناً وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو؟ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں۔ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔